السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ظاہر ہے جو ملکی حالات ہیں اس کی مناسبت سے ہی ہوتے ہیں۔ طاہر علی خان ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی تاحیات نااہلی کیس کے فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں کرپٹ اور نااہل سیاستدان بھی حکمران بن سکتے ہیں۔ کیا اس فیصلے نے تمام پولیٹیکل گینگسٹرز کے لیے پھر سے دروازے کھول دیے ہیں؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ طاہر علی خان صاحب جو کہنا تھا وہ تو آپ نے کہہ دیا، میرے پاس تو اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ٹریڈیشن ہے نا، پہلی بات یہ میں 32-33 سال سے کر رہا ہوں، میں پاکستان کی جمہوریت کو جمہوریت نہیں سمجھتا۔ نمبر 1، جمہوریت ہے جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں پاکستان کے سیاستدان کو سیاستدان نہیں سمجھتا اور پاکستان کی سیاست کو نجاست سمجھتا ہوں۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ 32-33 سال، میرے کو پتہ نہیں 12-13 کالموں کے مجموعے ہیں، میں 32-33 سال سے یہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب رہ گئے پولیٹیکل گینگسٹرز، تو یہ تو میری ٹرم ہے جو آپ نے استعمال کی ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں سوائے گینگسٹرز کے ایکسیپشنز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تھرو آؤٹ رہی ہیں۔ اچھے لوگ بھی رہے ہیں لیکن وہ اتنے ہی ہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ نااہل ہونے والی بات، میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی اگر آپ نے شیم ڈیموکریسی بھی ہے، 2 نمبر جعلی جیسی بھی ہے، یہ بنیادی طور پہ عوام کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو اہل اور کس کو نااہل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ نااہلوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ذلیل ہوں گے 1 بار 2 بار، جیسے ہوا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو عقل آ جائے گی۔ لیکن بیسیکلی کسی پولیٹیشین کو، چاہے وہ گینگسٹر ہی کیوں نہ ہو، کسی پولیٹیشین کو نااہل کرنا یہ حق ہے عوام کا۔ سو یہ دونوں رخ جو ہیں تصویر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وہ پھر آپ کی اپنی اب جسے کہتے ہیں نا مزاج کی اور فکر کی بات ہے۔ ایک بات آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو کوئی شک تھا کہ یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی؟ یہ میرٹ پہ ہے نہیں ہے، اس کی بحث علیحدہ ہے، وہ بھی میں پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن کیا آپ کو کوئی شک تھا؟ مجھے تو نہیں تھا۔ یہ جو تانبورا اٹھا کے یہاں آ گیا ہے بندہ، نواز شریف نام کا، بھاگا ہوا تھا، 50 روپے کا سٹیمپ پیپر، یہ وہ مل ملا میرا پیری جو بھی کیا، چلا گیا وہاں بیٹھا رہا۔ اب اگر وہ آیا تو آپ کو جیسا اس کا 2 نمبر جعلی استقبال ہوا، اس کے بعد جو ان کے لوگوں کے ساتھ گلیوں سڑکوں بازاروں پہ سلوک ہوا، جیسے اب تک وہ دبک کے بیٹھے ہیں، وہ سارا معاملہ سیدھا ہو گیا۔ وہ نکلیں گے ایک کاروائی ڈالنے کے لیے۔ باقی جو حقائق ہیں وہ خالد رفیق صاحب آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں۔ اس ملک کے عوام جتنے بھی ان پڑھ گئے گزرے ہوں، لیکن یہ تو ریالٹی ہے، اٹس ان دی ایئر، اٹ از ریٹن آن دا وال، اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے نہیں۔ سو باقی ایک کتابی بات، نصابی بات کہ جی تمام سیاسی پارٹیوں کو، تو کتاب نصاب کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ یہ آئین کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان کا آئین ہے۔ اس کی کون سی شکوں پہ سیاستدان جو ہے نا، یہ ان چند ایک چیزوں پہ بات کرتا ہے جہاں ان کے اپنے حقوق پہ زد پڑتی ہے، ادروائز یہ لطیفوں کا مجموعہ ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق نے زندگی میں صرف ایک سچ بولا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، کوئی اور بولا ہو تو مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہ اس نے پاکستان کے آئین کو چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا قرار دیا تھا، ختم۔ ایک موٹی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان بنا تو اس کے بعد ایک شاعر، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، ان کا ایک مصرع بڑا پاپولر ہوا، پڑھے لکھے لوگوں میں آج بھی ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اچھا، پھر ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، اس کا ایک مصرع ہے،
نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا۔ باقی حبیب جالب کی شاعری پڑھ لیں۔ اور آخری بات، آج کا پاکستان دیکھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ بھاری اکثریت سیاستدانوں کی یا حکمرانوں کی وہ بددیانت، خائن اور خود غرض لوگوں پہ مشتمل تھی۔ ورنہ ذہن میں رکھیں کہ جب پاکستان بنا بہت برے حالات تھے، قتل و غارت ہوئی، لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بہویں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، نوزائیدہ بچے، جو بھی نوزائیدہ بھی نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، نکال کے اچھال دیے گئے نیزوں پہ، کرپانوں پہ۔ لیکن پاکستان کے دفاتر میں صورتحال یہ تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد کہ ان کے پاس کامن پینس نہیں تھی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ درختوں کے جو کانٹے ہوتے ہیں نا، ان سے کامن پین کا کام لیتے تھے۔ لیکن پاکستان مقروض نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے لینا تھا، پتہ نہیں 75 کروڑ میں شاید اماؤنٹ نا، جس پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا کہ یہ پاکستان کا حق ہے۔ ہم بھلے پاکستان کا قیام پاکستان سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن اب چونکہ ہو چکا ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ یعنی 1 روپیہ کسی کا دینا نہیں تھا، 75 کروڑ 75 سال پہلے کا لینا تھا۔ آج جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے۔ اور ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ یہ فوجی مداخلوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان پہ اتنا بھی چیک نہ ہو، یہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ بیچ دیں۔ اور یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔